سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. والعاقبة للمتقين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. مل کے پڑھیں گے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزت و احترام کے قابل برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے امام
احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے افکار و نظریات، عقائد اور عشق رسول کے حوالے سے جو ہماری گفت و شنید گزشتہ جمعہ جاری تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز مزید آپ کی زندگی کے حوالے سے، افکار و نظریات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجود و محترم سامعین حضرات، بر صغیر پاک و ہند پر انگریز نے جب قبضہ کرنا چاہا اور انگریز نے جب بر صغیر پاک و ہند پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہی تو اس وقت یہاں بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہندو راجے اور مہاراجے ان کے پاس بے بہا دولت تھی، زمینیں تھی۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند سے پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء سپلائی ہوتی اور دیگر چیزیں، کیونکہ یہاں کی جو زمین تھی وہ زرعی زمین تھی۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند سے زراعت پیدا ہوتی اور اجناس وہ پوری دنیا میں پہنچتی۔ تو انگریز کی نظریں تھی اس خطے کے اوپر کہ اس خطے کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے، اس پہ تسلط کیا جائے، قبضہ کیا جائے، تاکہ اس خطے کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ تو انگریز نے اب اس کے اوپر جو ہے وہ جب سوچنا شروع کیا تو اپنے وفد وہاں برطانیہ سے یہاں بھیجے کہ وہاں جا کے دیکھو کہ کون سی چیز ہے جس چیز کے ذریعے ہم وہاں تسلط جما سکتے ہیں اور قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو انگریز کے بھیجے ہوئے وفود جب یہاں آئے جاسوس، تو انہوں نے جب بغور جائزہ لیا یہاں کے مسلمانوں کا تو وہ تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دو چیزیں ایسی ہیں یہاں کے مسلمانوں کے اندر، اگر ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو یقیناً اس علاقے کے مسلمانوں پہ بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اس علاقے کے خزانے بھی اپنے ہاتھوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک تو جہاد۔ جہاد ایسی مسلمان کے پاس دولت ہے اور ایسا ہتھیار اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ بڑے بڑے کافر بھی اس ہتھیار کی وجہ سے مسلمان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جہاد ایسی چیز ہے کہ اس جہاد کے ذریعے مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا۔ جہاد کرتے ہوئے اس کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو غازی بن جانا اور دوسرا شہید بن جانا۔ غازی بن جائے تب بھی اس کا فائدہ ہے، شہید بن جائے تب بھی اسے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ تو وہ جو وفود وہاں سے آئے تھے انہوں نے بغور جائزہ لیا کہ ایک تو جہاد جو ہے وہ ان کے ذہن سے نکال دیا جائے، جہاد سے جو ان کی محبت ہے وہ کم کی جائے، اور دوسرا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق ہے، محبت ہے، اس عشق کو نکال دیا جائے تو ان کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بعد نے کہا کہ جو روح محمد ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اور عشق ہے، اس چیز کو ان کے بدن سے نکال دیا جائے۔ یہ عشق رسول اور محبت رسول کی دولت جو ان کے سینوں میں موجود ہے یہ نکال دی جائے اور جہاد سے محبت ان کی ختم کر دی جائے تو پھر اس علاقے پہ بھی تسلط کیا جا سکتا
زمینوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب تحقیق کر چکے وہ تو اب دوسرا گروہ بھیجا گیا کہ ان دونوں چیزوں پر کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، اس نتیجے پہ پہنچے کہ جہاد جو ہے یہ مسلمانوں کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم نازل کر رکھا ہے جہاد کا، اور قرآن اترا ہے وحی کے ذریعے۔ یہ چیز جو ختم کی جا سکتی ہے تو وحی کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اب جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سلوشن اور اس کا حل یہ نکالا کہ نبوت کا دروازہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، اس دروازے کو دوبارہ کھول کر اپنی مرضی کے کسی نبی کو اعلان نبوت کروا دیا جائے۔ لہٰذا انگریز نے انٹرویو کیے کہ کسے نبی بنایا جائے تو مرزا قادیانی میرٹ پہ پورا اترا اور اسے اعلان نبوت کروا کے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جھوٹا نبی بنا دیا گیا۔ اور اس مرزا قادیانی نے آتے ہی جو پہلا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ لوگوں اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جہاد اب ختم کر دیا جائے۔ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے یا اس کے خلاف لڑے۔ تو آتے ہی اس نے جو پہلا فتویٰ دیا وہ یہی تھا کہ جہاد اب مفروض ہو چکا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اب کسی سے لڑیں گے نہیں بلکہ مل کے رہیں گے۔ پہلا اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا، تو انہوں نے خریدا، نبوت کا دروازہ کھولا۔ مرزا قادیانی کو انہوں نے جو کہ ایجنٹ تھا انگریزوں کا، اسے یہاں پر صغیر پاک کو ہند میں اس کو متعارف کروا کر اس سے اعلان نبوت کروا کے جہاد کا دروازہ اس کے ذریعے سے بند کرنے کی کوشش کی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو نبی کے اوپر وحی آتی ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے وحی آئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں، تو لہذا قرآن کے اندر جو جہاد کا حکم موجود ہے مسلمان یہ بات مان جائیں گے کہ پہلے تھا اب ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جھوٹے نبی کو پروموٹ کیا، مرزا قادیانی کو یہاں متعارف کروایا، اور دوسری جو چیز تھی وہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے اب تحقیق کی گئی، سوچا گیا کہ یہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہے، تو انگریز اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہی مولوی حضرات علماء جو عشق رسول کا درس دیتے ہیں انہی میں سے چند کو خرید لیا جائے، خرید کر انہی سے فتوے دلوائے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے کہ شیطان کا علم بھی اس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے یہی جبہ اور دستار والے لوگوں کو خریدا، نام نے آج مولویوں کو خریدا اور ان کے ذریعے سے فتوے کے لگوائے، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے نبی کی تعظیم صرف اتنی کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو۔ میں ان علماء کا اور نام آج مولویوں کا نام نہیں لیتا، تاریخ گواہ ہے، کتابیں ان کی بنی ہوئی ہیں، تقویۃ الایمان ہے، حالانکہ اس کو ہمارے علماء دھکا تو ایمان کہتے ہیں کہ جو ایمان کو دھکا لگا کر مسلمان کے دل سے ایمان نکال دیتی ہے، ایسی کتاب۔ ان نام نہاد مولویوں نے وہاں لکھا کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کے اندر آنا گدھے اور بیل کے خیال آنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، وہ جو انگریز کے خریدے ہوئے جبہ اور دستار والے نام نہاد مولوی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص تلاش کر رہے تھے، عیب نکال رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت بریلی کی زمین پہ بیٹھا ہوا ایک ہی مرد مجاہد تھا جو نعرہ لگا رہا تھا کہ سب سے
انگریز کے خریدے ہوئے کو مولوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص تلاش کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسول کی وہ شمع جو انگریز بجھانا چاہتا تھا، ڈگمگا رہی تھی، آپ نے اس شمع کو دوبارہ فروزہ کیا۔ آج جو سنیوں کی ہر مسجد سے نماز جمعہ کے بعد درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں، مصطفیٰ کیا ہے، یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عطا کیا ہے۔ اس وقت جب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مولویوں نے انگلیاں اٹھائی تو اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ مکہ شریف میں تھے، دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ عرب کی زمین میں تھے، وہاں مکہ شریف میں بیٹھے تھے۔ یہاں کے کچھ نیند چڑھے ملا جب وہاں پہنچے، شریف مکہ سے کہنے لگے کہ وہاں سے مولوی یہاں آیا ہوا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے اور سرکار کے علم غیب کا قائل ہے، وہ یہاں مکہ میں موجود ہے، لہذا اس سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ شریف مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سوال نامہ ان مولویوں نے تیار کیا، تیار کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حرم مکہ میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بیمار بھی تھے، بخار ہوا تھا، اور اگلے دن آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا تھا، اور اس وقت مدینہ کی طرف سفر 4 گھنٹے کا نہیں تھا، 5 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ کئی دن لگ جاتے، پیدل سفر ہوتا یا اونٹنیوں کے اوپر سفر ہوتا۔ 100 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات کر رہا ہوں جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، تو اس وقت آپ نے اگلے دن مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جانا تھا، حرم پاک میں بیٹھے تھے، وہ سوال نامہ جو ان ملاؤں نے تیار کیا تھا آپ کے پاس پہنچا، بیمار بھی تھے، آپ نے فوراً اس سوال نامے کا جواب لکھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کتابیں نہیں ہیں، لائبریری نہیں ہے، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے پورے 13 گھنٹے مسلسل لکھتے رہے، 1 صفحہ نہیں، 2 صفحہ نہیں، اتنی موٹی کتاب لکھی جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ۔ پوری کتاب نبی پاک کے علم غیب پہ لکھی۔ جب وہ کتاب شریف مکہ اور وہاں کے علماء کے پاس پہنچی، انہوں نے جب ورقے پلٹے اسے پڑھنا شروع کیا تو انگلیاں دانتوں میں دبا کے کہنے لگا وہ شریف مکہ کہ واللہ یؤتی ہؤلاء یمنعون، یہ کتاب پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو دے رہا ہے، محبوب لے رہے ہیں۔ یہ علماء اور یہ ملا کون ہوتے ہیں راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ کتاب پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ لکھی ہے ویسا عالم تو پوری دنیا میں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ یؤتی ہؤلاء یمنعون، اللہ دے رہا ہے، تم کون ہوتے ہو رکاوٹ بننے والے؟ اللہ عطا کر رہا ہے، علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، رب چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ سکھا رہا ہے، محبوب سیکھ رہے ہیں، تم راستے کی دیوار کون ہوتے ہو؟ پڑھ کے پتا چل رہا ہے کہ ایسا عالم تو پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، اور ایسے بندے کی بھی اللہ بچپن سے رہنمائی فرماتا ہے، جس سے کام لینا ہوتا ہے نا، بچپن سے اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے ہیں استاد گرامی کے پاس ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے،
آپ کے دادا رضا علی خان وہ بھی پاس موجود ہیں. اب استاد گرامی پڑھا رہے ہیں، استاد زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں. وہ جو قرآن پاک کا نسخہ سامنے تھا اس میں زبر لکھا ہوا تھا، استاد بھی زبر پڑھا رہے ہیں، آپ وہاں زیر پڑھ رہے ہیں. جب 3-4 مرتبہ استاد نے زبر پڑھائی، آپ نے زیر پڑھی، ساتھ ہی آپ کے دادا بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یار کوئی قرآن شریف کا دوسرا نسخہ لے آؤ. ہو سکتا ہے لکھنے والے نے غلطی سے یہاں غلطی کر دی ہو اور اس نے زبر لگا دی ہو، اصل میں یہاں زیر ہی ہو. جب دوسرا نسخہ لایا گیا تو واقعی وہاں زبر نہیں بلکہ زیر ہی تھا جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. بعد میں پوچھا گیا کہ بیٹا آپ مسلسل زیر کیوں پڑھ رہے تھے، زبر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو استاد تو یہ پڑھا رہا تھا. آپ کہنے لگے کہ محترم دادا جان، میں پڑھنا تو چاہتا تھا، کوئی میری زبان پکڑ لیتا تھا اور پکڑ کے مجھ سے زیر پڑھوا دیتا تھا. پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے بچپن سے آپ کی رہنمائی فرمائی. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ استاد جب مجھے سبق پڑھاتا تو میں ایک مرتبہ سبق کو دیکھتا، دیکھنے کے بعد کتاب بند کر دیتا. صبح جب استاد گرامی سبق سنتے تو میں ہو سبق سنا دیتا. ایک دن استاد کہنے لگا کہ بیٹا امن میاں، آپ کو بچپن میں امن کہا جاتا تھا، کہ امن میاں انسان ہو یا جن ہو، مجھے پڑھانے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی دیر میں تم یاد کر لیتے ہو. یعنی جتنی دیر میں پڑھانے میں لگاتا ہوں اس سے کم وقت میں تم سبق یاد بھی کر لیتے ہو، ازبر لفظ کا لفظ تمہیں سنا دیتے ہو. ماجرا کیا ہے، انسان ہو یا جن ہو؟ تو آپ کہنے لگے ہوں تو انسان ہی، لیکن اللہ نے خاص فضل مجھے عطا کر رکھا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح مسجد محترم شامل حضرات، صرف 13 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، 13 سال 10 مہینے. جب آپ نے علوم دین سے فراغت حاصل کی، جس دن فارغ ہوئے اسی دن آپ کے والد گرامی کے پاس ایک فتویٰ آیا، رضاعت کے حوالے سے فتویٰ تھا. فتویٰ یہ تھا کہ اگر بچہ منہ کی بجائے ناک کے ذریعے کسی خاتون کا دودھ اپنے میدے میں داخل کر لے تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی کہ نہیں؟ وہ خاتون اس بچے کی رضائی ماں بنے گی کہ نہیں؟ یعنی اصولاً تو منہ کے ذریعے بچہ دودھ پیتا ہے، لیکن منہ کی بجائے اگر چند قطرے ناک کے ذریعے داخل ہو جائیں میدے میں تو فتویٰ دیا جائے کہ وہ خاتون بچے کی رضائی ماں کہلائے گی یا نہیں. پہلا دن کا فارغ ہوئے ہیں، 13 سال 10 مہینے اور چند دن، 3 یا 4 دن کی آپ کی عمر ہے. باپ نے کہا بیٹا احمد رضا فتویٰ تم لکھو. اب آپ نے فتویٰ لکھا اور اس کا جواب یہ تحریر کیا کہ ناک کے ذریعے بھی اگر دودھ داخل ہو جائے گا تو وہ رضائی ماں بن جائے گی، کیونکہ اصل جو فیکٹری ہے وہ میدا ہے. میدے میں اگر داخل ہو گیا تو وہاں وہ جزو بدن بن جائے گا. جب جزو بدن بن جائے گا تو اس سے خون بنے گا اور خون اس کے جسم میں شرائط کر جائے گا. تو لہذا کا ناک کے ذریعے داخل ہوا ہے یا منہ کے ذریعے داخل ہوا ہے، جب وہ دودھ داخل ہوا ہے میدے میں پہنچا ہے تو جس خاتون کا دودھ پہنچا ہے بچے کی رضائی ماں بن جائے گی. جب یہ فتویٰ دیکھا آپ کے والد گرامی نے اور لکھنے کی مہارت دیکھی، صرف جواب نہیں لکھا جاتا، لکھنے کی مہارت بھی دیکھی جاتی ہے، الفاظ کا چناؤ بھی دیکھا جاتا ہے. تو اسی دن سے آپ کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا میں فتویٰ دینے سے آج سے ریٹائر ہوتا ہوں اور یہ مسند میں تجھے عطا کر رہا ہوں. جیسے کسی مفتی کا نام ذہن میں آتا ہے تو آپ کے جب بھی کوئی مفتی کا نام لیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے تو کوئی بڑا آدمی ہوگا، چند بال داڑھی میں سفید ہوگی یا عمر رسیدہ ہوگا. ظاہر ہے عمر لگانی پڑتی ہے، عمر ایک لگانی پڑتی ہے پھر بندہ جا کے مفتی بنتا ہے. یہ واحد مفتی ہے، عمر 13 سال 10 مہینہ اور 4 دن ہے. مسند افتاء کے فائز ہے. بڑے بڑے علماء جو مسئلہ حل نہیں کر پاتے، جس بچے کے پاس آتا ہے فوراً جواب لکھتا ہے
علیہ بچپن سے ہی اللہ نے رہنمائی فرمائی اور میں ان کے نظریات بیان کر رہا تھا، نظریات اور عقائد کہ کس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مارحرہ شریف تھا آپ کا پیر خانہ، وہاں آپ مرید تھے اور مرید بھی اتنے کٹر قسم کے تھے کہ ایک دن پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا جانوروں کی حفاظت کے لیے 2 کتے چاہیے، باڑے میں رکھنے ہیں تاکہ جانوروں کی حفاظت ہو۔ اتنے کٹر مرید تھے اپنے پیر کے، گھر گئے اپنے دونوں بچوں کو پٹا پہنایا گلے میں اور لے آئے، کہا جناب مرشد گرامی کتے کیا کرنے ہیں، یہ 2 میرے بچے موجود ہیں، یہ آپ کے جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر وہاں بھی کوئی خلاف شرع بات دیکھتے تھے تو فوراً رہنمائی فرماتے۔ مرید اتنے کٹر قسم کے تھے۔ ایک دن آپ کے پیر صاحب کا پوتا آپ سے ملنے آیا۔ اب دیکھیے جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پوتا ملنے آیا، ملنے جو آیا تو اس نے 2 انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ آپ بیٹھے ہیں، خدمت کی اپنے پیر صاحب کے پوتے کی، خدمت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہنے لگے کہ جناب یہ جو 2 انگوٹھیاں آپ نے پہن رکھی ہیں، ایک مجھے تحفہ نہیں دے دیتے؟ تو اس پوتے نے اتاری اور اتار کے تحفہ دینا۔ جب وہ گھر واپس چلا گیا تو آپ نے وہی انگوٹھی لفافے میں بند کی، پتہ لکھا اور خط لکھا کہ آپ پیروں کے بچے ہیں، اگر آپ بھی 2 انگوٹھیاں پہن لیں گے تو پھر مخلوق کا کیا بنے گا۔ ادھر مرید اتنے کٹر قسم کے اور رہنمائی کر رہے ہیں تو ان کی بھی ہے۔ خط میں لکھ دیا کہ میں آپ کا مرید ہوں، تحفے لینا میرا کام نہیں ہے، تحفے آپ کو دینا میرا کام ہے۔ میں نے لیا اس لیے تھا اس انگوٹھی کو تاکہ میں رہنمائی کروں، آپ پیروں کے بیٹے ہیں، اگر آپ بھی 2 پہنے لیں تو پھر مخلوق کا کیا بنے گا۔ آپ بتائیں کتنی مسلمان کے لیے پہننا جائز ہے؟ 4.5 ماشی کی ایک، اور آج کے جو جہل پیر ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھر رکھی ہوتی ہیں، دونوں جتنا لوہا زیادہ پہنیں گے اتنے بڑے پیر بن جائیں گے کڑے، اور پھر کہتے ہیں دم کروا کے ہم نے پہنا ہوا ہے۔ ہاں دم کرا کے پہنا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور پھر آج کل ایک اور نوجوانوں کو جو ہے وہ مستی چڑھی ہوئی ہے، یہاں رنگ برنگے دھاگے باندھ لیتے ہیں، رنگ برنگے دھاگے لال رنگ کے، کہتے ہیں جی شوبال کلندر سے ہم نے منگوایا ہے۔ پتہ نہیں کیوں پیروں کی طرف ایسی غلط چیزیں منسوخ کر دیتے۔ بھائی یہ دھاگے اور کڑے پہننا شریعت مطہرہ میں قطعاً جائز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی نعتیں لکھی ہوئی ہم پڑھتے ہیں اور سلام جن کا ہر جمعے کے بعد سنیوں کی ہر مسجد سے گونجتا ہے، انہوں نے ہمارے عقائد اور نظریات کو درست کیا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت مطہرہ پہ جو چلتا ہے وہی ہمارا سچا مرید کہلاتا ہے اور وہی سنی کہلانے کا حقدار کہلاتا ہے۔ تو ایک انگوٹھی آپ نے پیر صاحب کی رہنمائی فرمائی کہ ایک پہلے جناب آپ تعویذات لکھتے تھے لیکن تعویذ لکھنے کا معاوضہ نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تعویذ لکھنا یہ دکانداری بن چکا ہے، جاہل پیروں نے دکان کھولی ہوئی ہے، آ رہی ہیں خواتین لکھ کے تعویذ دے رہے ہیں اور گلے میں کہتے ہیں جی پیر صاحب مانگتے نہیں ہیں، جتنا چاہے کوئی دے دے وہ رکھ لیتے۔ پیر صاحب کو پتا ہے کم از کم بھی اگر کوئی دے گا تو 50-100 تو دے گا ہی نا، تو بھائی وہ گلا رکھا کیوں ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی آئے جناب ایک صاحب، انہوں نے پیڑوں کا ایک ڈبہ اٹھایا ہوتا، آج کل تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں، اس وقت پیڑے بنتے تھے اور وہ مٹی کے برتن میں تحفے کے طور پہ لگائے جاتے تھے، مٹی کے برتن میں اس نے پیڑے لائے، اعلیٰ حضرت کو پیش کیے کہ جناب یہ نذرانہ دل کر سے قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا پوچھ لیا کہ کوئی کام تو نہیں آئے، ویسی تحفہ لائے ہو؟ کہا جی جناب ویسی لایا ہوں، آپ کے لیے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تحفہ پیش کروں۔ اب آپ نے وہ وصول کیا، وصول کر کے گھر بھیج دیا۔ جیسے وہ پیڑوں کا ڈبہ گھر بھیجا تو یہ جو لے کے آیا تھا ساتھ ہی کہنے لگا کہ حضور بچے کے لیے تعویذ چاہیے وہ بھی لکھ دیں۔ تو آپ کے چہرے پہ فوراً جلال آ گیا، میں نے تو پہلے پوچھا تھا کوئی کام تو نہیں آئے؟ فوراً جو پیڑوں کا ڈبہ گھر بھیجا تھا واپس منگوایا، منگوا کے پوچھا کہ گھر میں سے کسی نے چکھا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تعویذ لکھا، لکھ کے وہ پیڑے بھی اس کو واپس دیے، تعویذ بھی دیا، کہا سنو احمد
तवीज बेच बेच कर नाम में हर पीरों ने खाना खराब कर दिया है और हमारी खवातीन भी भागी जाती है वहां जहां ज्यादा फीस होती है कि ये तवीज ज्यादा काम करता है। जो मुफ्त में ले ले उसका तो असर ही नहीं, क्योंकि मुफ्त में जो मिल गया है उसकी कदर नहीं है। जहां ज्यादा कोई 500,000 देना पड़े ना, ये जरा जल्दी असर करेगा क्योंकि यहाँ पैसे भरे हैं, तो असर वही करता है जो मुफ्त में दिया जाए। आला हजरत ने तो कभी अपने मदरसे के लिए भी चंदा नहीं मांगा। अब सुने मैं आपकी दूसरी राय छेड़ने वाला हूं। अभी मिलाद शुरू होने वाला है ना, मिलाद का महीना बल्कि शुरू हो गया, यकम है। थोड़े दिनों के बाद हमारे बच्चे नाके लगाकर खड़े हो जाएंगे चौकों में, चौराहों में, चौकों चौराहों में नाके लगा कर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उसे रोक रोक के चंदा मांग रहे हैं। ये कहाँ का भाई इस्लाम है? ये किसने आपको इजाजत दी है कि आप मांग मांग के लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके और फिर राहगीरों को रोक रोक के आप उनका रास्ता काट कर उन्हें रोक के खातून पीछे बैठी है उसकी भी परवाह नहीं, आगे नाका लगाया हुआ है, नाका लगाकर रोक रहे हैं और वो छाबड़ी इसके आगे कर देते हैं कि इसमें डालो फिर आगे जाने दिया जाएगा। ईसाई भी बनाते हैं ना अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस, वो जो भी बिरादत है उनके नबी का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हम भी उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने तो कभी अपने नबी का मिलाद इस तरह चंदा मांग के नहीं किया जिस तरह हम करते हैं। तो यार कहाँ आप लोग चले गए हो? अपने बच्चों को मना करें, सोचें, मिलाद बनाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर जेब रिश्तेदार देती है तो अपने घर पे झंडा लगाए, घर पे लाइटें लगाए, घर सजाए। अगर ज्यादा इजाजत देती है तो अपने घर के बाहर जो दरवाजा है अपने दरवाजे के सामने आप लाइटें लगाएं, वहां सजा दें, लेकिन मांग मांग के यूं न करें जो आज हमने तरीका अपना रखा है। जब काबा की कसम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद खुलूस नियत से अगर मनाया जाए, इस्तिताअत के मुताबिक, आप भुने हुए चने रखकर उसके ऊपर फातिहा पढ़ के मिलाद पढ़ दिया जाए, नबी पाक उसे भी कबूल फरमा लेते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस भी रहमतुल्लाह अलैह हर साल मिलाद करते थे। एक साल तंगदस्ती थी, कहते हैं कि तंगदस्ती थी, खर्चा नहीं था, पैसे नहीं थे, थोड़े से भूले हुए चने मैंने रख लिए सामने, रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा। पढ़ के मैं सोच रहा था कि यार इस दफा तो बहुत कम कर सका हूं, पता नहीं कबूल होगा कि नहीं। रात को सोया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत करवाई, तो भुने हुए चने नबी पाक के सामने मौजूद है, सरकार तनावुल फरमा रहे हैं और कह रहे अब्दुल अजीज के लिए ये चने हमने कबूल कर लिए हैं। तो भाइयों, मिलाद इस चीज का नाम नहीं है कि आप मांग मांग के सत्यानाश कर दें आवाम का, है लगा लगा के नाके और लोगों को रोक रोक के नहीं। मिलाद इस चीज का नाम है कि इस महीने नबी पाक की जात को जरूर पढ़े, जितना हो सके जरूर पढ़े। सबसे बड़ी नबी पाक की नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे जरूर पढ़ना है। रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पढ़ें और अपनी हैसियत के मुताबिक मिलाद मनाएं, अपने घर पे झंडा लगाएं, घर सजाएं, अपने घर के बाहर दहलीज सजाएं, लेकिन इस तरह मांग मांग के फकीर बन के मिलाद मनाने की जरूरत नहीं है। आला हज़रत ने गैरत ईमानी हमें अदा की है, गैरतमंद सुन्नी हमें बनाया है। आला हज़रत के गुलाम बन जाओ, रब्बे काबा की कसम है जमाने के इमाम बन जाओगे। तो आपने हमारे नजरियात और अकाइद को दुरुस्त किया है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि मिलाद की महफिल में सामने सदारत वो करता है जिसके हाथ में मोटी दत्ती होती है। आगे आगे बुलाएंगे नात पढ़ने वाले, वो फलां आगे आ रहे, जो ज्यादा नोट फेंक रहा है ना ज्यादा, उसको ज्यादा आगे बुला बार बार कहेंगे कि ये शेर मैं जनाब की नजर कर रहा हूं, फलां की नजर, किसकी नजर कर रहा है? जो ज्यादा नोट निशावर कर रहा है उसकी नजर है। यानी मिलाद की महफिल में भी सदारत अगर करेगा तो चौधरी करेगा, गरीब का यहाँ भी कोई कुछ, इसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि नबी ये बात तो आए ही गरीबों की दाद रसी के लिए है। वो चौधरी साहब जो नमाज अगर से पढ़ता या नहीं पढ़ता, मिलाद की महफिल में उसे स्टेज पे बिठाकर उससे सदारत करवाई जा रही है। ये सदारत कर रही है क्योंकि हाथ में दत्ती मोटी है, माल ज्यादा उसके पास, वो ज्यादा फेंक रहा है इसलिए है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक छोटा सा बच्चा आ गया, कहने लगा कि जनाब आपकी दावत करना चाहता हूं, मेरे घर तशरीफ लाएं।
کہا کیا کھلاؤ گے؟ کہنے لگا جناب یہ چنے ہیں بازار سے لایا ہوں اور یہ باجرہ ہے، اماں نے کہا تھا کہ باجرہ لے آنا، میں اسے پیس کے آٹا بناؤں گی اور چنے پکا کے احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دعوت کرنی ہے، راستے میں ان کو دعوت بھی دے آنا اور چنے بھی لے آنا، جناب یہ چنے ہیں یہ پکائیں گے اور یہ باجرے کی روٹی جناب کو پکا کے کھلائیں گے۔ والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے یہ کہا نا کہ اماں نے کہا تھا، کہا اچھا ابا سے نہیں پوچھا، اماں سے پوچھ کے آئے ہو؟ کہا جناب ابا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، یتیم ہوں، ابا فوت ہو چکے ہیں۔ جب یہ کہا تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عمراء جن کے دروازے پہ آتے تو آپ دروازے میں کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب چلے جائیں، احمد رضا کے گھر میں تمہیں بٹھانے کے لیے کوئی مسند نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں بٹھایا جائے۔ وہ بچہ جو یتیم آیا کہنے لگا جناب آ جائیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ چنے اور چنے کی دال بھی منع کر رکھی ہے اور روٹی بھی منع، آپ صرف سوجی کے بسکٹ عصر کے بعد کھاتے تھے، آخری عمر میں آپ بیمار تھے۔ جب بچے نے دعوت دی کہا بیٹا ہم ضرور آئیں گے، کہا اجازت ہو تو اپنے اس خلیفہ سید ایوب علی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ کہا لے آنا جناب اجازت۔ کہا ٹائم دو پھر کب آئے؟ کہا جناب آج ہی آ جائے ظہر کے بعد۔ اب دونوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور آپ کے خلیفہ چل رہے ہیں، کس کی دعوت پر؟ اس یتیم بچے کی دعوت پر۔ ہمیں اگر یہ ہمارا طبقہ جو ہے نا ہم مولویوں کا، اگر کوئی غریب آ جائے نا بلانے کے لیے، غریب بندہ پوچھیں کہ گھر میں کیا پکا ہے؟ جناب دال پکی ہے، گھر کدھر ہے؟ یہ ساتھ والی گلی میں ہے۔ وہ اتنی دور ہے، اتنی دور۔ اگر کوئی شیخ صاحب آ جائیں وہ کہیں جناب گھر میں بڑا مرغ مسلم پکا رکھا ہے، گھر کدھر ہے؟ وہ اگلے محلے۔ اچھا وہ ادھر ساتھ والی گلی میں، ٹھیک ہے ہم آپ چلے ہم آ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا کیا؟ کہا چلو بیٹا ہم پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اب گھر جب پہنچے تو اس غریب بیچارے بچے کا ایک ہی گھر میں کمرہ تھا، گھر سے چٹائی پکڑی، دہلیز کے باہر گھر کے دروازے کے باہر بچھائی اور کہا جناب یہاں تشریف رکھیں، گھر میں خواتین بھی ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، آپ بھی بغیر کسی تکلف کے وہاں بیٹھ گئے۔ جو بھی وہاں سے گزرتا گزر کے سلام کرتا، آپ فرماتے چلو چلو تمہاری دعوت نہیں ہے یہاں، ہم دونوں کی صرف دعوت ہے، ہم دونوں کی صرف دعوت ہے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ کھانا پکا جب باہر لایا گیا تو اعلیٰ حضرت نے 2 روٹیاں تناول فرمائی، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب وہاں سے واپس چلے تو آپ کے خلیفہ سید ایوب علی حزبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہنے لگے کہ جناب آپ نے اپنی صحت کا خیال ہی نہیں کیا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، آپ نے اتنا کیوں کھایا ہے؟ بیمار پڑ جائیں گے۔ کہنے لگے اپنی صحت کا خیال کرتا یا اس یتیم بچے کا خیال کرتا؟ اس کا دل رکھنے کے لیے کھایا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا جو کسی یتیم بچے کو راضی کر دیتا ہے وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، اس طرح، یعنی جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح ہم ہوں گے تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ تو میلاد کی جو محفل ہے وہاں صدارت پہ اس بندے کو نہ بٹھائیں کہ جس کے ہاتھ میں دتھی موٹی ہے، اسے بٹھائیں جو اگرچہ غریب ہے لیکن شریعت کے مطابق اس کا جسم بھی ہے اور شریعت پہ چلنے والا، نماز کا پابند بھی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ اس کے اوپر ضروری طور پر توجہ دیں۔ اگر آپ کے اس علاقے میں بچے اس طرح ناکا لگا کر مانگے چندہ میلاد کا تو انہیں منع کریں، دینے کی بجائے ان کی حوصلہ سیکھنی کریں، انہیں وہاں سے بھگائیں، اپنے اپنے گھروں میں میلاد منائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق منائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ جو منایا جائے گا اگرچہ تھوڑا ہوگا، اخلاص نیت سے ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگا، نبی پاک کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1921 میں آپ کا وصال ہوا، 1921 میں، یعنی یہ 100واں یا 101واں آپ کا عرس مبارک 25 صفر مظفر کو منایا گیا۔ دعا ہے اللہ آپ کے قرب مزار مقدسہ پر کروڑا رحمت نور فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔